أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، میرے شہزادے بچے، میری ٹیچرز، میری فیملی، میرے دوست احباب، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، سارے کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی رحمت نازل کرے آپ پر، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے، آمین۔ آئیے اپنے لیسن کو دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اہل کتاب کے علماء کی بات کی گئی جو اپنے مفاد کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیتے ہیں اور مہینوں کی گنتی میں نسی کرتے ہیں، یعنی آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ مومنو، اگر تم جہاد پر جانے میں سستی دکھاؤ گے اور دنیا میں دل لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو دے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف آپ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ آیت نمبر 40 پڑھتے ہیں، اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر نہ تم مدد کرو گے اس کی، فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً مدد کر چکا ہے اس کی۔ اب اس کی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس اخرجہ الذین، جب نکال دیا تھا اسے ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا ثانی اثنین، کفر کیا وہ دوسرا تھا دو میں سے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں تھے غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ، پھر نازل کی اللہ نے، سکینتہ علیہ، اپنی سکینت اس پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور قوت دی اسے اپنے لشکروں سے، لم تروها، وجعل، نہیں دیکھا تم نے انہیں، اور کر دی کلمۃ الذین، بات ان لوگوں کی، کفروا السفلی، کفر کیا اور بات نیچے ڈالی اللہ کی، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی سب سے بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب غالب اور خوب حکمت والے ہیں۔ ایک واقعہ سمجھ میں آ رہا ہوگا اشارہ کس طرف ہے۔ یہ آیت ہر مومن کو یقین، سکون، توکل کا سبق دیتی ہے کہ اگر سارے دشمن جمع ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہوں تو خوف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس آیت میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے، یہ اس وقت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نبی پاک کی مدد نہیں کرو گے، نہ کرو، نہ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامیاب ہونا کوئی تم پر موقوف نہیں ہے۔ ایک وقت پہلے ایسا گزر چکا ہے جب ایک یارغار کے سوا کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ چند مسلمان مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر چکے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم ہوا۔ مشرکین کا آخری مشورہ یہ تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان منتخب ہو کر بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کر دے، تاکہ اگر خدا نعوذ باللہ اگر آپ خلاف ہو جائیں تو انہیں خون بہا دینا نہ پڑے، تو اگر دینا پڑے تو سب قبائل جو ہیں مل کر دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور خود ظالموں کی آنکھوں میں خاک جھونکتے ہوئے صاف نکل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کیا اور مکہ سے چند میل کی دوری پر غار ثور نے قیام فرمایا۔ غار کا دھانا یعنی کہ جانے کا جو راستہ تھا اس قدر تنگ تھا کہ صرف ایک آدمی لیٹ کر بمشکل داخل ہو سکتا تھا۔ خیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر غار کو صاف کیا، اس کے سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچ گیا، اپنی ایڑی وہاں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ ایڑی پر سانپ نے کاٹ لیا۔ تکلیف سے آنسو آپ کے چہرے پر گرے تو آپ نے لعاب دہن لگایا جس سے درد ختم ہو گئی۔ ادھر کفار ایک شخص قائف نام کا
اس کو لے کر تعاقب میں نکل پڑے۔ وہ قدموں کی نشاندہی کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ ایک قصے کی طرح میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس نے غار ثور تک تعاقب کیا، مگر خدا کی قدرت کے غار کے دروازے پر مکڑی نے جالا تن دیا اور جنگلی کبوتر نے انڈے دے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اندر سے کفار کے پاؤں صاف نظر آ رہے تھے۔ انہیں فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ بے حد پریشان تھے۔ اس موقع پر آپ نے انہیں دلاسا دیا کہ ابوبکر، فکر نہ کرو، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ہم دو ہے نا، جو ہمارے ساتھ ایک تیسرا بھی ہے، یعنی آپ فکر نہ کرو، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر کس کا ڈر ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سکون و اطمینان کی کیفیت آپ پر اور آپ کی برکت سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مقدس پر طاری کر دی اور فرشتوں کی فوج سے مدد و تائید کی۔ یہ اسی تائید غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالا ظاہری طور پر بہت پرانا معلوم ہوتا تھا، جیسے کہ صدیوں پرانا ہے، اور بڑے بڑے قلعوں سے بڑھ کر دیکھیں تحفظ کا ذریعہ بن گیا۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کی بات نیچے کی کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی تدابیر کو خاک میں ملا دیا، کفر کا سارا غرور خاک میں ملا دیا۔ آپ 3 روز غار میں قیام فرما ہوئے، خیریت و عافیت سے مدینہ طیبہ آباد میں پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی ایسی فوجوں سے مدد کی جنہیں انسان نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلند کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ وہ بلند و برتر ہے، اور کافروں کو ذلیل و رسوا ہونا ہی تھا۔ یعنی اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین، اللہ کا پیغام ہمیشہ بلند رہے گا۔ باطل وقتی طور پر تو سر اٹھا سکتا ہے، مگر حق کی بلندی ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر غالب ہے، جس کی مدد کرنا چاہے کرتا ہے، نہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا ہے، نہ اس کے ارادے کو کوئی بدل سکتا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے سر ہلا سکے، لب کھول سکے یا آنکھ ملا سکے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام اقوال، اعمال، افعال حکمت اور بلائی اور خوبی سے بھرپور ہیں۔ وہ خود ہر چیز پر غالب ہے اور تمام افعال کو بہترین حکمت سے انجام دیتا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 41 پڑھتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے اور بھاری بھی، یعنی دل چاہتا ہے، دل نہیں چاہتا ہے۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کہتے ہیں سورۃ برات میں یہی آج سب سے پہلے اتری تھی۔ اس میں ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام مسلمانوں کو روانہ ہونا چاہیے۔ اس آیت میں ہر زمانے کے مسلمانوں کو خطاب کیا گیا ہے، گو کہ خطاب صرف تبوک پر جانے والے مسلمانوں کے لیے تھا۔ اب اس آیت میں حکم دیا گیا کہ نکل پڑو، ہلکے ہو یا بھاری ہو۔ اب ہلکے اور بھاری ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے بوڑھے ہو یا جوان ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، آسانی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو، دل چاہتا ہے نہیں چاہتا، بس جہاد کے لیے نکل پڑو، چاہے تم جتنے بھی مصروف ہو، فارغ ہو، یعنی کسی بھی صورت میں تم بس اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرو۔ دیکھیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے صرف جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ وقت اور حالات دیکھے جاتے ہیں۔ ب- بس جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے دین سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جان ہے، مال ہے، سب اس پہ قربان کر دو۔ یعنی کہ دین کی خدمت صرف جنگ میں تلوار اٹھا کر نہیں ہو سکتی، بلکہ مال خرچ کر کے، وقت دے کر، علم کے ساتھ، قلم کے ساتھ اور صلاحیت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہر زمانے میں جہاد کی جو صورتیں ہیں بدلتی رہی ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے لائٹ چلی گئی تھی۔ مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کی جائیں، لیکن دل میں اس کے صلے کے لیے نہیں سوچنا، بس جدوجہد کرنی ہے تو ذاتی مفاد کے لیے نہیں، قوم، قبیلے یا حکومت میں آنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ دیکھیں، جب نیت خالص ہوتی ہے نا تو راستے اور دروازے خود ہی کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سمجھو اور غور کرو
تو یہ تم سب کے لیے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں مال لگاتا ہے، جان گواتا ہے، تو دنیا کی آسائشوں کی تو بات ہی کیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے۔ جان دینا وہ بھی اللہ کی خاطر ایمان کی سب سے اعلیٰ منزل ہے اور سب سے بلند درجہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔